बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आया है आज बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने टेन्योर के आखिरी दिन नैब अमेंडमेंट्स के ऊपर जो इमरान खान साहब की पटिशन थी उससे मुतलिक फैसला दिया है और उस फैसले ने पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि लंदन तक भौचाल जो है वो बर्पा करके रख दिया है। बहुत बड़ा, और पाकिस्तान के अदालती फैसलों की अगर बात की जाए तो बहुत बड़े जो फैसले हैं उन चंद फैसलों में से एक ये फैसला कंसीडर किया जा रहा है। लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं। नैब अमेंडमेंट्स के जरिए जो NRO 2 लिया गया था PDM में शामिल जमातों ने, जिसको लोग भानमती का कुंभा कहते थे, हमने देखा एक तमाशा लगाया गया। तमाम तर इख्तलाफात भुलाकर अपनी अपनी चोरी के केसेस जो हैं, करप्शन के केसेस जो हैं, वो माफ़ करवाने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए। इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला, उन्हें चलता किया और फिर अमेंडमेंट्स करके अपने सारे केसेस जो हैं वो माफ़ करवा लिए। इमरान खान ने इस सारी जो मश्क थी उसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 3 रुकनी ये बेंच बना था, आप लोग जानते होंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन इसमें शामिल थे, जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच का हिस्सा थे, और सबसे बढ़ के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा थे। तारीखी फैसला आया है। इमरान खान साहब की जो पटिशन थी, उनकी जो इस्तदा थी वो मंजूर कर ली गई है और नैब तरामीम जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उड़ा के रख दी हैं। बहुत सारे केसेस माफ़ करवाए, सैकड़ों केसेस हैं, उसकी तादाद आपको बताएंगे। नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ऐलान कर रखा था कि 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे। इस फैसले के बाद जो सियासी तज्जियाकार हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो सवाल उठा रहे हैं और खदशात का इजहार कर रहे हैं कि शायद अब नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान वापस आना जो है वो इतना आसान ना रहे। यही नहीं, इमरान खान साहब जो हैं वो अकेले इस वक्त पूरे जिस किस्म के केसेस बन सकते हैं उन केसेस का वो सामना कर रहे हैं। गद्दारी तक के मुकदमात जो हैं उनके ऊपर बने हुए हैं, अटक जेल में कैद हैं। मुल्क की सलामती के हवाले से बड़े हसास और बड़े संगीन किस्म के केसेस उनके ऊपर बनाए गए, लेकिन वो अटक जेल के अंदर बैठे हैं और आज अटक जेल के अंदर बैठे बैठे उनके लिए एक बहुत बड़ी फतह का दिन है, क्योंकि उनकी पिटीशन जो है वो मंजूर हो गई है। हुआ क्या है, इसके असरात क्या होंगे, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। चूँकि तफसील जो है इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी तफसील है, तो एक एक करके आपको बताते हैं कि इसके क्या इम्पैक्ट्स जो हैं इस फैसले के सामने आएंगे। हुआ ये है कि तमाम जो लोग थे, जो केसेस माफ़ करवाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो केसेस बहाल कर दिए हैं। नैब को हुक्म दिया है कि 7 दिन के अंदर अंदर ये केसेस जो हैं ये दोबारा से अदालतों को भेजे जाएं। सिर्फ नैब के अंदर जो केसेस बने हुए थे वो केसेस ही नहीं बल्कि जो इन्वेस्टिगेशंस थी, जो इंक्वायरीज थी, वो भी दोबारा से बहाल कर दी गई हैं। दोबारा से उसके ऊपर जो है वो काम शुरू हो जाएगा। हमने देखा बहुत सारी अदालतों से फैसले आए, जो फैसले जिनमें केसेस जो हैं माफ़ किए गए, लोगों ने इन तरामीम के तहत जो है फ़ायदा उठाया था। वो तमाम केसेस जो हैं वो उनके जो भी फैसले आए थे वो कलअदम करार दे के वो तमाम केसेस जो हैं उनको दोबारा से खोल दिया गया है। PDM के लिए, आसफ जरदारी के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए यकीन कीजिए इससे बुरी खबर जो है वो और कोई हो ही नहीं सकती थी। वो हमने देख लिया। जो समझ रहे थे कि हम मैदान में अकेले हैं, भागेंगे दौड़ेंगे दोबारा से आके इक़्तिदार में बैठ जाएंगे, अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनके लिए ऐसा करना जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने मुश्किल बना दिया है। मुश्किल ही नहीं, शायद नामुमकिन बना दिया है। मुल्क भर की नैब अदालतों की जानिब से तरामीम के तहत दिए गए तमाम फैसले कलअदम करार दे दिए गए हैं। इमरान खान ने नैब के, अच्छा इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नैब के ऊपर जो केसेस बने, 2 लोग मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब थे, उन्होंने इन तरामीम से फ़ायदा नहीं उठाया, और इमरान खान जो हैं उनके ऊपर भी केसेस हैं। उन्होंने अदालत को कहा कि मैं इन केसेस से, इन तरामीम से बिल्कुल जो है वो फ़ायदा नहीं उठाऊंगा, बिल्कुल अपने केसेस जो है अपने माफ़ नहीं करवाऊंगा। लेकिन PDM में शामिल जमातें जिन्होंने अपने लिए हुकूमत में आने के बाद सबसे पहले ये कानून साजी की, उनके जो केसेस थे, उनकी जो मेहनत थी वो रायगां चली गई है। एक बहुत बड़ी वारदात डाली गई थी नाजरीन। आपके, मेरे, हम सब के पाकिस्तानी, गरीब पाकिस्तानी कौम के पैसे जो हैं वो चोरी करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने एक वारदात ये डाली। उन्होंने कहा कि जी 50 करोड़ तक की जो चोरी है वो नैब नहीं पूछेगा। मतलब वो उससे लगता ये था कि जैसे इजाज़त दे दी गई हो कि भाई आप 50 करोड़ रुपए तक चोरी करें,
کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہوگا. تاثر اس سے یہ جاتا تھا. سپریم کورٹ نے یہ جو شک تھی اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے. اب ظاہر ہے یہ 50 کروڑ کی حد جو ہے یہ ختم ہو گئی ہے. حرام کا پیسہ کمانے والے جو لوگ ہیں, چوری کا پیسہ جنہوں نے جائیدادیں بنا لی پاکستان سے باہر, پاکستان کے لوگ یہاں پہ بھوک, ننگ, افلاس سے مرتے رہے, بے روزگاری سے مرتے رہے, غربت سے مرتے رہے, صحت کی سہولیات نہیں تھیں, مرتے رہے. لیکن بہت سارے کرپٹ ترین, بدترین پاکستان کے دشمن جو سیاستدان ہیں انہوں نے بیرون ملک جائیدادیں بنائیں, حرام خوری کر کے بے شرمی سے پاکستان کا پیسہ لوٹا, پاکستانی عوام کا پیسہ لوٹا, مال بنایا. اور اب جو ہے وہ ظاہر ہے اس فیصلے کے بعد ان کی یہ مشق جو ہے ریورس ہو جائے گی. اب ان کو حساب کتاب جو ہے وہ دینا پڑے گا. اس میں 2-3 چیزیں ہیں کہ جو امینڈمنٹس کی گئی تھیں اس میں انہوں نے ایک واردات یہ ڈالی تھی. اچھا, یہ بڑی کمال واردات ڈالی گئی تھی جو سپریم کورٹ نے پکڑ کے توڑ مروڑ کے بتی بنا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی ہے. نہیں, وہ نہیں, ردی کی ٹوکری میں پھینک دی ہے. انہوں نے کہا جی بیرون ملک اثاثوں کی دستاویزات جو ہیں وہ کسی بھی کیس کا حصہ نہیں بن سکتی. آج سپریم کورٹ نے یہ اڑا کے رکھ دیا ہے. بے نامی دار کا مطلب جو ہے وہ تبدیل کیا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے, آپ نے سنا ہوگا بے نامی دار اکاؤنٹ. ہم نے شریف خاندان کے متعدد کیسز میں بھی ایسی چیزیں سنی تھی. زرداری صاحب کے کیسز, اومنی گروپ کے کیسز ہوں, ڈاکٹر عاصم کے کیسز ہوں, ان میں بھی ہم نے ایسی بہت ساری چیزیں سنی تھی. انہوں نے اس کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی تھی. تو سپریم کورٹ نے آج اس فیصلے کو بھی ریورس کر دیا ہے. پھر انہوں نے ایک واردات, ایک کارروائی جو ڈالی تھی وہ یہ ڈالی تھی کہ اگر میں نے چوری کی ہے تو یہ چوری ثابت کرنا, میں نے نہیں بتانا کہ میرے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے, دولت کہاں سے آئی ہے, بلکہ یہ نیب نے آ کے بتانا ہے, وہ اس نے ٹریل دینی ہے. اچھا, اب یہاں پہ یوزلی ہوتا یہ ہے کہ بڑے بڑے ٹھیکے ہوتے ہیں, اس میں 5, 7, 8, 10 پارٹنرز ہوتے ہیں, مختلف طرح کا میکنزم ہوتا ہے. ایک بندہ جو مال لوٹ کے چلا جاتا ہے وہ کبھی پکڑے نہیں جا سکتا جب تک سارے لوگ آئیں گے نہیں, سارے لوگ اپنے بیان نہیں جمع کروائیں گے, سارے لوگ جو ہیں وہ ایک پراپر, ایک لمبی چوڑی مشق وہ نہیں پوری ہوگی, کیس ثابت نہیں ہوتا. پھر یہ لوگ جو ہیں یہ بس بچ جاتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں, باہر بھاگ جاتے ہیں, جا کے پھر بڑی بڑی جائیدادیں بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری پاکستان تو کیا, برطانیہ تو کیا, پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اس قسم کی چیزیں بھی سیاستدان کہتے ہیں. تو انہوں نے بارے ثبوت جو ہے وہ کہہ دیا تھا کہ نیب جو ہے اس نے کیس ثابت کرنا ہے. آج سپریم کورٹ نے اس شک کو بھی تہس نہس کر دیا ہے, بخیے ادھیڑ دیے ہیں اس شک کے بھی. اور اب یہ لوگوں کو خود بتانا پڑے گا, ثابت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے پیسہ جو ہے وہ کہاں سے بنایا, کہاں سے مال لوٹا. تو یہ ایک بڑی زبردست قسم کی آج ہیپننگ ہے. کن کن لوگوں کے کیسز کھلے ہیں ناظرین, اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو بہتی گنگا ہے, ہاتھ اس میں تقریباً تمام لوگ ہی دھوتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے متعلق تاثر ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے, لیکن اگر عمران خان نے چوری کی ہے, عمران خان نے مال لوٹا ہے, 2 نمبری کی ہے, ٹھگیاں لگائی ہیں, تو پھر عمران خان کو بھی کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے. سخت سے سخت سزا جو ہے چوری کے اوپر ان کو بھی ملنی چاہیے, ہر شخص کو ملنی چاہیے جنہوں نے غریب لوگوں کا, اس ملک کا. ہم نے دیکھا پی آئی اے کی کیا صورتحال ہے, فیول نہیں ہے ان کے پاس, طیارے اڑانے کے لیے طیارے گراؤنڈ کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں. یہ ہمارے ملک کی حالت بنا دی گئی ہے. اور ان لوگوں کی چوریوں کی وجہ سے جو صرف اپنی دولت اکٹھی کرنے پہ لگے رہتے ہیں, پاکستان آج اس نہج پہ پہنچ چکا ہے. اب لوگوں کے نام جو ہیں, کن کن لوگوں کے کیسز معاف ہوئے ہیں اس طرف بڑھتے ہیں. کہا جا رہا ہے جی کہ اس کا سب سے زیادہ جو فائدہ اٹھایا تھا, کسی ایک شخص نے جو فائدہ اٹھایا تھا وہ اٹھایا تھا جی سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے. سب سے زیادہ نیب امینڈمنٹس کا فائدہ جو ہے رپورٹڈلی انہوں نے اٹھایا تھا. ان کے علاوہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے تھے, ان کے اوپر بھی نیب کے جو کیسز تھے وہ معاف کروائے گئے تھے. آصف زرداری صاحب اس میں شامل ہیں, حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ شامل ہیں, مریم نواز, فریال تالپور, اسحاق ڈار, خواجہ آصف, خواجہ سعد رفیق. پیراگون سوسائٹی کا کیس بہت بڑا کیس ہے. رنا ثناء اللہ, جاوید لطیف, پاکستان تحریک انصاف کے وفاقی وزیر مخدوم خسرو بختیار, انہوں نے بھی ان نیب ترامیم سے فائدہ اٹھایا ہے. اب ان کا کیس بھی دوبارہ سے کھل جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کو وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں, ظاہر ہے وہ جہاں سے آئے تھے وہاں واپس چلے گئے ہیں, مطلب وہ ٹھیک ہے. عامر محمود کیانی صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وفاقی وزیر تھے,
آج کل وہ جہانگیر ترین کے دستے راست بنے ہوئے ہیں، بڑے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ نظریاتی کہا کرتے تھے، بڑی عزت دی، لوگ ان کو جانتے نہیں تھے، پی ٹی آئی نے بڑی عزت دی، عمران خان کی وجہ سے ان کی عزت تھی، بڑی ان کی مخالفت کی جاتی تھی، لیکن عمران خان نے ان کو ساتھ رکھا اپنے ساتھ۔ آخری دنوں تک ہم گواہ ہیں عدالتوں کے اندر، جب عمران خان کے کیسز چل رہے تھے تو عامر کیانی جو ہیں وہاں پہنچے ہوتے تھے، تصاویر بنانے کے لیے پہنچے ہوتے تھے، اپنی حاضری یقینی بنا رہے ہوتے تھے۔ پھر آپ کو پتہ ہے آل آف دی سڈن جو ہوا 9 مئی کا ایک افسوسناک واقعہ، انہوں نے پھر پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا، انہوں نے بھی ان امینڈمنٹ سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ جی اکرم دورانی صاحب ہیں، سلیم مانڈوی والا صاحب ہیں پیپل پارٹی سے، نور عالم خان پی ٹی آئی کے ایم این اے تھے، پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی سے علیحدہ ہوئے، نواب اسلم رئیسانی، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، نواب ثناء اللہ برجیس طاہر، نواب علی وساں، شرجیل انعام میمن صاحب، انوار الحق، اچھا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب سے متعلق ایک نیب میں ریفرنس تھا، وہ بند کیا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے جب انہوں نے یہ وزیر اعظم بننا تھا۔ آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ ریفرنس جو ہے وہ بھی بحال ہو گیا ہے۔ لیاقت جتوئی صاحب ہیں، امیر مقام صاحب ہیں، وہ بھی ان ترامیم سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل تھے۔ اب اس میں معذرت، اس میں اور بھی بڑی دلچسپ تفصیلات اس حوالے سے ہیں، وہ میں اس طرف بڑھتا ہوں۔ اب بہت سارے لوگوں نے یہ گفتگو کرنا شروع کر دی ہے کہ جناب یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ کا فیصلہ ہے، جسٹس منصور علی شاہ نے تو ظاہر اختلاف کیا ہے کہ یہ فیصلہ برقرار نہیں رہ سکے گا۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، وہ ایسا کیوں سمجھ رہے ہیں، اس کے اوپر ہم یقیناً اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا، اگلی ویڈیو ہم اس کے اوپر کریں گے کہ آخر کیوں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ برقرار نہیں رہے گا۔ جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ کیا اس کے اوپر جو ہے آ کے ایکشن لیں گے۔ مختلف لوگوں کے مختلف قسم کے تبصرے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لی ہیں کیسز کے کھلنے سے، اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے، اس پہ بھی ویڈیو کریں گے کہ کیا خدشات ہیں، کس طریقے سے جو ہے کارروائیاں ڈالی گئی ہیں کہ اب شاید وہ کیسز ثابت کرنا اتنا آسان نہ ہو جو دوبارہ سے کھولے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ کل 448 مقدمات ہیں جو ختم کیے گئے تھے۔ اب یہ 448 مقدمات جو ہیں ود ان 7 days سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ یہ دوبارہ عدالتوں کو بھیجے جائیں، دوبارہ اس کے اوپر جو ہے کارروائی شروع ہو جائے۔ مبینہ طور پہ شہباز شریف صاحب کے فرنٹ مینس کی ذکر ہوتا رہا، آصف زرداری کے فرنٹ مینس کا ذکر ہوتا رہا، ان کے لیے ایک مشکل وقت کا آغاز ہو گیا ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ بس میدان خالی ہے اور دوبارہ اقتدار میں آ کے بیٹھیں گے اور آپ کو، پاکستانی قوم کو، ہم سب کو لوٹیں گے۔ شاید یہ مشن ان کا جو ہے یہ اتنا آسان نہ رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں دوبارہ سے اس پہ بات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔